مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی حساس معاملہ کے سلسلے میں ہے۔ جگہ جگہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں کورٹ میں بھی رپٹ دائر ہے۔ اگر کورٹ پردہ کے خلاف، حجاب کے خلاف فیصلہ دے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے، آئین، قانون اور لاجک کے ذریعے سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور خاص طور سے جو تمام تر ادیان اور مذاہب میں پردہ کی اہمیت ہے، اس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ آئین، قانون اور لاجک اور تمام تر مذاہب میں جو حجاب اور پردے کی اہمیت ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تاکہ یہ آبرو باختہ لوگ عزت، عفت اور پاک دامنی کی علامت اور نشانی حجاب پر انگشت نمائی نہ کر سکیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پردہ کی اہمیت کو بہت سے آزاد خیال قسم کے لوگ، آزاد خیال قسم کے لوگ صرف کھانے پینے کی چیزوں تک محدود رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھلا ہوا پانی ہو، دھوپ لگ جائے تو انجوریس ٹو ہیلتھ کہہ دیا جاتا ہے۔ ٹافی کھلی ہوئی ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کھانے کے لائق نہیں۔ بنانا تھوڑا سا کھلا ہوا ہو تو نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، کھانے کے لائق نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو بھی کھلی ہوئی چیز ہو اس کو کھانے سے لوگ منع کرتے ہیں۔ کھانا بالکل پیک چاہیے، روٹی بالکل پیک چاہیے، پانی بالکل پیک چاہیے، اور تو اور اگر وائرس سے بچنا ہو تو ماسک ضروری ہے۔ اب انسان نما درندے اور بھیڑیے سے بچنا ہو تو کیا پردہ ضروری نہیں ہے؟ مسلمانوں، ان چیزوں کو اجاگر کرو، لوگوں کے سامنے پردے کی حقیقت کو بیان کرو، تاکہ ان نادانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ایک کھلا کھانا ہو اور ایک پیک کھانا ہو، تم کس کھانے کو پسند کرو گے؟ ایک برہنہ عورت ہو اور ایک باحجاب عورت ہو، کون سی عورت سماج اور معاشرے کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہے؟ کوئی بے حیا عورت کسی سماجی کام کو انجام دے سکتی ہے؟ نہیں، جبکہ باحجاب عورت پورے نیشن کو تیار کر سکتی ہے، ایجوکیٹڈ بنا سکتی ہے۔ تو حجاب کی بڑی فضیلت ہے۔ اچھے معاشرے کی تشکیل میں حجاب بہت ہی بڑا رول ادا کرتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے
کہ یہ مادر پدر آزاد لوگ اللہ رب العالمین کے بیان کو اور اللہ رب العالمین کی حکمت کو نہیں جانتے،